میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کچھ سوال ہم نے کل لیے آپ کے پوچھنے کے حوالے سے، آج مزید سوالات لیتے ہیں، اور بعض سوالات جو ہیں وہ سیمپل سوالات کے طور پر ہم لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے اور سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سوال کریں اور ہمارے جواب حاضر ہیں. فیصل واڈا جو ہے، جب یہ حکومت میں نہیں تھے، کبھی اس کی ثاقب نثار کے ساتھ سیلفیاں آ رہی تھی، کبھی آرمی چیف کے ساتھ کسی سیلفیاں آ رہی تھی، تو آخر یہ ہے کون اس نے اتنی جائیداد بنائی ہے؟ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ نوارد ہیں پاکستان کے سیاسی سین کے اوپر، اور جو نوارد ہوتا ہے اور بغیر کسی گرومنگ کے آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کس دروازے سے آتا ہے. پی ٹی آئی نے ان کو اون کیا، بزنس فیملی ہے ان کی، اور پیسے ویسے ان کے پاس ٹھیک ہیں، جائیدادیں بھی ان کے پاس ٹھیک ہیں، اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے 2-4 لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بنا کے رکھی، اور پی آر کے ماسٹر ہیں، اور آج کل دندراتے پھرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ بڑے فیصلے ہیں، جس طرح جنرل باجوہ کا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف نہیں بن پاتے تو اگلے آرمی چیف کے لیے لابنگ کرنی ہے، تو فیصل واوڈا آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. کراچی کے اندر جو انٹرٹینمنٹ کا بندوبست ہے ان کے یہاں سے جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو ان کی پی آر بہت زبردست ہے. یہ ہو گئے زلفی بخاری ہو گئے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آتے بھی اتنی جلدی ہیں جتنی جلدی جاتے ہیں، لیکن جب تک ان کے پیر کامل رہتے ہیں تو وہ ٹکے رہتے ہیں. تو یہ واحد نہیں ہے جو پاکستان کے اندر نوارد ہیں، یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بیساکھیوں پر چل کے آتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو مکمل طور پر غائب ہو کے پھر انہی ٹھنڈی فضاؤں میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی جائیدادیں اور پیسے رکھے ہوئے ہیں. ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے پیسے لیے، میں اس میں جاؤں گا بھی نہیں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، بٹ ہی از اپیرنٹلی ویری ویل آف. طلعت بھائی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے گیا کہ 72 سال سے پیچھے لگے ہوئے تھے، حکمران بڑکے بھی مار رہے تھے اور یہ بھی بڑکے مار رہے تھے جو اب بیٹھے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اوپر. تو معیشت کا بھی جو ہے نا وہ دیوالیہ نکل چکا ہے. تو یہ جو یوسف نام کا ایک بندہ امریکہ کا بٹھایا ہے انہوں نے ایٹمی تنصیبات میں، جو سربراہ انہوں نے بنایا ہے، تو ہم ایڈوانس ہی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایٹمی تنصیبات بھی ہمارے ہاتھوں سے. دیکھیں، معید یوسف کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ کافی متنازع ہے. ان کی جو ایسوسیشن ہے امریکہ کے ایک ادارے کے ساتھ جو کانگریس فنڈڈ ہے، اس کے پیش نظر بھی، اور یہ کہ یہ نوارد ہیں سین کے اوپر، ان کا کوئی لائٹ ویٹ ہیں، لیکن ان کا جو عہدہ ہے اس کے بارے میں آپ یہ یقین رکھیے کہ وہ اس کی اتنی مرکزیت نہیں ہے. لیکن بہرحال نیم اہم میٹنگز کے اوپر یہ بیٹھا کریں گے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک برج کے طور پر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ایٹمی تنصیبات کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک آئرن کلیڈ ایریا ہے جس کے اوپر تمام تر ڈیفرنسز آف اوپینین کے باوجود تمام ادارے اور تمام سیاستدان اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کشمیر کے اوپر جو آپ جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا، وہ صرف آپ ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ اے جے کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 2-3 مرتبہ یہ باتیں کر چکا ہے. آپ آزاد جموں کشمیر کے اندر جائیں، وہاں پہ کشمیری یہ بات کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ خدشات جو ہیں جو غلط ہیں. لیکن فی الحال تو ہم نعرے جو ہم نے لگانے شروع کیے تھے، مثلا آج میں دوبارہ ریکارڈ کروں، جو وہاں پچھلی مرتبہ میں نے یہی بات کی تھی کہ وہ ہم نے اٹھنا ہے آج کے، بیٹھنا ہے جمعے کے والے دن. کیا کرنا تھا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے کوئی احتجاج کرنا تھا. اب تو ہم نے وہ جو پروفارما احتجاج ہے وہ بھی کرنے چھوڑ دیے ہیں. تو جب اس قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں تو اس میں پھر اس قسم کی اپائنٹمنٹس اور ان کے ساتھ جو ان کے عہدے کی تفصیلات جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس قسم کے سوالات کو جنم دیتی ہیں. لیکن ریسٹ ایشورڈ نیوکلیئر تنصیبات جو ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اوپر تمام نیشنل کنسنسس موجود ہے. اور معید جو ہے وہ ہی از ٹو جونیئر اے گائے ٹو ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن یہ خدشات، ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی متنازع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. السلام علیکم طلعت بھائی، میرا چھوٹا سا سوال ہے، امید ہے کہ آپ لوگے، کیونکہ میں سوال بیچتا ہوں کبھی کبھی آپ سوال نہیں لیتے ہو.
میں نے ابھی تقریباً 7 سے 8 ٹی وی ٹاک شو دیکھا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، ہمارے سیاستدان اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ صرف سیاستدان کیوں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ، فوج، عدلیہ اس سے آ رہی ہے؟ تو کیوں ٹاک شو میں صرف سیاستدانوں کا ہی ذکر ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاک شو والا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے برے سیاستدان ہیں، باقی ساری ادارے فرشتے ہیں۔ ٹاک شوز والے بتا سکتے ہیں کہ ٹاک شوز کا کیا مسئلہ ہے۔ اس ملک کے اندر جو بپتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری رولرز کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ واضح ہے۔ جنگیں ہوں، ملک کا 2 لخت ہو جانا ہو، دہشت گردی کے معاملات ہوں، تمام لوگوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے۔ جوڈیشل فیصلے اس کے اندر بڑے اہم تھے، جو ملٹری رولرز سے ان کے ہاتھوں کیا کیا کام ہوئے، سویلین اور ملٹری کے درمیان جو تصل ہے اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ 100 باتوں کی ایک بات کیوں یہ تصور ہے کہ ہم قائد کے ویژن سے علیحدہ ہو گئے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو فنڈامنٹل ڈیسیژن ہے نا اپنی سیاسی سمت کے بارے میں، وہ ہم نے طے نہیں کیا۔ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہی نہیں ہے۔ ڈیسیژن یہ کرنا تھا کہ ہم نے کوئی جمہوری معاشرہ ترتیب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، وہ اسٹریٹجک ڈیسیژن ہم نے نہیں لیا، اور ٹامک ٹوئیاں ہم مار رہے ہیں۔ 2019 ختم ہو رہا ہے، 20 شروع ہو رہا ہے۔ تو 1947 پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے جو بنیادی افکار تھے جمہوریت سے متعلق اور پبلک ریپرزنٹیشن سے متعلق اور ایک انکلوسیو سوسائٹی سے متعلق، ان کو ہم نے پرے کر دیا۔ ان کو ہم نے صرف نوٹوں کے اوپر ان کی تصویر چھاپ دی اور نوٹوں کو آگے پیچھے کرنے کا طریقہ ہم نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کی وہ درگت بنائی ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا پائے۔ ظاہر ہے نہیں بنا پائے۔ تو اگر آپ قائد اعظم کے افکار کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، ان کی جمہوریت سے متعلق کمٹمنٹ کو آپ اگنور کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کی بنیاد کیوں ہے، اور اگر آپ چودراہٹ کے لیے پاکستان کو استعمال کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مشرق کی سمت سفر کر رہے ہیں اور مغرب کی منزل پہ پہنچ جائیں، یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں مشرق کی منزل پہنچ جائیں۔ تو ظاہر ہے افکار سے ہم بہت دور ہیں، اور سب نے حصہ ڈالا ہے۔ میں بالکل بلا تکلف اور تعامل آپ کو یہ بتا سکتا ہوں۔ باقی ٹاک شوز والوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، کیا کریں بیچارے۔